ایک اپنی التجا لے کے آیا ہے، اپنی پریشانی لے کے آیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اچھا مشورہ دیں ہم تو اس کو مزید اور ڈرا دیتے ہیں۔ اسی طرح کا وہ ایک مولوی تھا، ایک رہبر تھا، جب اس نے اس کو کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیے، اب کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ جب اس نے دیکھا بھی اس نے تو 99 قتل کر دیے، اس نے کہا نہیں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ آپ کو اب معاف نہیں کریں گے، آپ نے تو زیادتیاں بہت کر دی ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس رہبر کو بھی قتل کر دیا۔ پھر چند دن گزرے، اس کے دل کے اندر احساس ہوا چلیں پھر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر ایک دور دراز ایک جگہ پہ جاتے ہیں، پھر ایک رہبر سے ملتے ہیں، ایک عالم دین سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 100 قتل کر دیے، کیا کوئی گنجائش ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ جب انسان دل کے ساتھ پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے، انسان نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کے لے کر اللہ کے حضور آ کے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے معافی کی طلب کرتا ہے، تو فرمایا بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، وحدانیت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ذات خالق کل، مالک کل، رب رحمان ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ معزز سامعین اکرام و معززات سامعات، میری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، چونکہ آپ تمام احباب کے علم میں تھا کہ آج کا خطبۃ الجمعہ ہمارے مشفق و مربی، مذہبی اسکالر ڈاکٹر قاری عظیم اختر صاحب نے پڑھانا تھا، مگر کسی مصروفیت کی وجہ سے آج وہ تشریف نہ لا سکے، اس لیے بندہ نچیز کو آج گفتگو کرنے کا موقع فراہم ہوا۔ چونکہ انسان کے لیے ہر چیز کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ دروس، خطبات، یہ سب چیزیں ہم سنتے ہیں، دل و جان سے ہم وقت بھی دیتے ہیں، اور منتظمین اس پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کے مال و جان میں برکت دے جو اتنی محنت و کاوش کے ساتھ ان سب انتظامات کا ذمہ اٹھاتے ہیں۔
صرف اور صرف اس کے مقاصد یہ ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ آج کا جو ہمارا گفتگو کرنے کا موقع ملا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ بچپن سے بڑھاپے تک، ابتدا سے آخر تک قدم قدم پر گناہ کرتا ہے، تو اللہ سے ہم نے رجوع کیسے کرنا ہے؟ اللہ سے ہماری محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ سے ہم نے معافی کیسے مانگنی ہے؟ گناہ تو کر لیا، گناہ گار ہو گئے، مگر اللہ کے سامنے ہم نے سجدہ ریز کیسے ہونا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگنی ہے؟ آج اگر ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ہمارے دل کے اندر ایک خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ اس دنیا کا ہے، یہ معاملہ پیٹ کا ہے، یہ معاملہ اہل و عیال کا ہے، ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، ساری رات اس سوچ میں گزر جاتی ہے کہ آج مجھ سے غلطی ہو گئی، کل اگر میں کام پر جاؤں گا پتہ نہیں میرا مالک مجھے کیا کہے گا، پتہ نہیں میرا مینیجر مجھے کیا کہے گا، پتہ نہیں مجھے وہ اپنے کام پہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، ساری رات اسی سوچ میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہمارا ذاتی ہے، یہ معاملہ ہمارا پیٹ کا ہے، یہ معاملہ ہمارے اہل و عیال کی کفالت کا ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے اگر ہم کہیں بھی کام کرتے ہیں، ہم سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے فی الفور اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے، ہماری کاوش ہوتی ہے اس معاملے کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کیا جائے، اس کے لیے ہمیں جو بھی جتن کرنے پڑے ہم کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، جس خدا نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، جب ہم اس کی معاصی کرتے ہیں، جب اس کے سامنے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی ہمیں محسوس ہوا کبھی رات کو نیند آئی ہو؟ ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے، گناہ کرنے کے باوجود ہمیں وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کھلے عام کرتے ہیں، مگر کبھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمارے دل کے اندر کبھی یہ خوف پیدا ہی نہیں ہوا، کبھی ہمیں یہ ڈر پیدا ہی نہیں ہوا، کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ساری رات ہم یہ سوچتے رہیں کہ آج ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آج ہم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر لی ہے۔ آیا کہ اللہ سے کیسے معافی مانگیں؟ اللہ سے کیسے ہم اپنے گناہ کی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کیسے تلافی کریں؟ اس زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا پہلے کرسمس ڈے آئی، ہمارے مسلمانوں نے آگے بڑھ چڑھ کے اس کا حصہ لیا، کبھی نہیں سوچا کہ اس میں اللہ اس کے رسول کی معاصی ہے، ہم نے نہیں سوچا کہ ہم کفار کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کا حکم
کی پامالی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پامالی کی، جس نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں سے ہے۔ ہم نے سوچا ہمارے دل کے اندر تو یہ بات ہے، چلے کوئی نہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، میرا دوست ہے، اگر اس کے ساتھ محفل کو اٹینڈ کر بھی لیا تو کیا ہو گیا؟ اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ کفار ہیں جو تجھے ایک پل کے لیے بھی مسلمان ہونے کا، مسلمان میں رہنے کا، اللہ اس کے رسول کی معاصی، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہمدردی کرنے کا وسیلہ نہیں دیتے آپ کو۔ ہم گناہ نہیں کرتے، وہ گناہ نہیں لگتا ہمیں۔ ہیپی نیو ایئر آ گیا، ہم نے پارٹی کی، ساری رات جو ہے 12 بجے تک ہم جاگتے رہے کہ کل کو نیا سال سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کیا یہ کفار کا چال نہیں ہے؟ کیا ہم نے نافرمانی نہیں کی؟ کیا ہم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض نہیں کیا؟ انسان قدم قدم پر گناہ کرتا ہے، انسان قدم قدم پر اللہ اس کے رسول کی معاصی کرتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے پھر وہ رات کو چین سے سو کیسے جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ابھی تک ہم نے قال اللہ وقال الرسول کو سمجھا ہی نہیں ہے، ابھی تک ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم کہتے تو ہیں ہم حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، لیبل لگا لیا، مگر یہ علم نہیں ہوا قرآن ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں مساجد میں آ کر قاری صاحب کے پاس ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے سمجھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے قرآن کو لبوں سے پڑھا ہم نے، دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اگر قرآن کو دل سے تسلیم کرے تو دن اور رات کی بے چینی ہماری بڑھتی جائے اور کبھی بھی ہم گناہ نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، کوئی بات نہیں، اللہ نے فرمایا انسان سے گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، وہ اپنے ابتدا سے آخر تک گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، مگر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرو۔ اگر اللہ کی طرف ہم نے آنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو پکا اور سچا کرنا ہے۔ اگر انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کہ اللہ اس کو کیا ثمر دیتے ہیں، اس کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اگر آپ پکی اور سچی اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس کا ثمر کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، جتنے بھی گناہ کیے ہو، مگر شرط یہ ہے آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، مگر شرط یہ ہے آپ نے حقوق العباد کی پامالی نہ کی ہو، کسی کا مال ضبط نہ کیا ہو، کسی پر بلا وجہ تہمت نہ لگائی ہو، کسی پر ظلم و ستم نہ کیا ہو۔ میرا اللہ یہ بات فرماتا ہے توبۃ نصوحا، اگر آپ حضرات نے، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، پکی اور سوچا سچی اللہ کے سامنے توبہ کر لی،
ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو آپ کے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا۔ صرف یہیں پر بس نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ صرف گناہوں کو معاف فرماؤں گا بلکہ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ، آپ کو اپنی جنتوں کا مہمان بنا لوں گا۔ بتائیں وہ ذات کتنی وسیع ذات ہے، جو ذات گناہ گر ہونے کے باوجود بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے کہ میرا بندہ میرے پاس تو آئے، مجھ سے اپنی معافی تو طلب کرے، اس کو ندامت تو ہو، اس کو احساس تو ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد اللہ کے حضور آ کے اپنی معافی طلب کرتا ہے، اس کے لیے بھی چند شرائط ہیں، اس کے لیے بھی چند چیزیں ہیں، اگر وہ اس کے اندر موجود ہوں تبھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا ہم نے نماز میں پڑھا کیا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اب یہ نہیں پتا ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن جو ہیں اللہ کی طرف ہے ہی نہیں۔ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آ گئے، ہاتھ اٹھا لیے اور کہہ دیا بھی ہم نے اللہ سے دعا مانگ لی ہے۔ یہ نہیں، اگر اللہ کے سامنے آپ جھکے ہیں تو دعا کو ایسے مانگیں، اللہ کے سامنے ایسی التجا کریں جیسے بچہ اپنے والدین کے سامنے کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے جب تک میرے والدین مجھے پیسہ یا جس چیز کا میں مطالبہ کر رہا ہوں مجھے وہ نہ دے تب تک میں نے جانا نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں اس چیز کو کہ بچہ جب جس چیز کی ضد کر لے پھر وہ لے کے جاتا ہے۔ اگر یہی کیفیت ہم اللہ کے سامنے رکھیں، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ تیرے سامنے آ گیا ہوں، اے اللہ تیرے سامنے آ کے گڑ گڑا رہا ہوں، اے اللہ میں ندامت ہوں، میں نادم ہوں، مجھے شرمندگی ہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک اے اللہ تو مجھے معاف نہ کرتے۔ پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے وسیع ہیں، انسان اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، مگر بات یہ ہے ہم دعا مانگتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کہا گیا اے اللہ کے نبی آپ تو معصوم الخطا ہیں، آپ کی تو خطائیں بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ساری رات قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے، جبکہ آپ تو معصوم الخطا ہیں، آپ تو گناہ بھی نہیں کرتے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا ڈر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ یہ انبیاء اکرام کی عبادت کا ایک طریقہ تھا، محبت تھی، اس کے باوجود بھی پیارے نبی یہ بات فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے عبادت کا بھی وہ حق ادا نہیں ہوتا جو مجھے حق ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کے بعد ہم احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے بس اپنی نمازوں کو پورا کر لیا، ہم نے اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیا ہے۔ جب تک ہماری عبادات بہتر نہ ہوگی تب تک ہماری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ جب تک ہم اپنے پورے جذبے کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے، جب تک ہم پورے
انہماک کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تب تک ہماری عبادت ویسے کی ویسی ہے۔ اور انبیاء اکرام علیہم السلام کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، اللہ نے زمین پر بھیج دیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام پریشان حال ہیں، اب علم نہیں ہے کہ اللہ سے کیسے رجوع کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے۔ چند کلمات سکھانے کے بعد فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر فرمایا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ وہی ذات ہے جو توبہ قبول کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ اب ہمارے مائنڈ میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں؟ نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، انسان جب پیدا ہوا، اللہ نے انسان کی تخلیق کی، اس وقت سے اب تک انسان سے کہیں نہ کہیں گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، مگر انبیاء علیہ السلام کے دل کے اندر وہ تڑپ ہوا کرتی تھی، جہاں پہ غلطی ہو گئی وہیں پہ اللہ سے رجوع کر لیا۔ اور ہمیشہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے توبہ طیب ہوا کرتے تھے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت گزار بندہ بنا دے، لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے اللہ میری اولاد کو بھی، میری اولاد میں ایک ایسی جماعت بنا جو تیری اطاعت اور فرما بردار ہو، وتب علینا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تڑپ اتنی ہوا کرتی تھی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، صحابہ اکرام ساری رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں کے چہرے کو حشاش بشاش دیکھا، کھلے دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے اور فرمایا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے تو ہم جب فجر کی نماز کو ادا کرتے ہمارے چہرے جو ہے زرد ہوتے، آنکھیں نم ہوتی، ہمارے بال پراگندہ ہوتے، ساری رات اللہ کے حضور ہم سجدہ ریز کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ سے استغفار کرتے۔ آج ہم خود کو دیکھیں، اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی کبھی ہمارے دل کے اندر یہ احساسات پیدا نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کر لو، واستغفروا فانی اتوب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ سے ہر روز فی الیوم 100 مرۃ، کہ اللہ سے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے وہ ہر دن میں اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ توبہ طیب کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی کبھی ہم نے اللہ کے سامنے رجوع کیا؟ کبھی ہم نے اللہ کے حضور آ کر توبہ طیب ہوئے؟ جو مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے، بندہ مومن وہ ہے جو انسان گناہ کرتا ہے
مگر وہ گناہ اس کے دل کے اندر کھٹک جاتا ہے، اس کی نیندیں حرام کر دیتا ہے، اس کو بے چین کر دیتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا مومن بندہ جب اللہ کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو، اللہ کے حضور آ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ توبہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی بات ختم ہو گئی، نہیں، اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ جو انسان اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پر وہ نادم ہے اور اللہ کے سامنے یہ پختہ عزم کرتا ہے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آج کے بعد میں تیرے حضور آ کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وعمل عملا صالحا، اس کے بعد اس نے اپنے عمل کو اچھا کیا، نیک عمل کیے، پھر کیا اس کو ملے گا؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو سیئات کو حسنات میں بدل دیں گے۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کے حضور آ گیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کے حضور آ کر سجدہ ریز ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ نے اس کے اس گناہوں کو نیکی کے اندر بدل کر دیا۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ نیکی کہاں سے آ گئیں؟ یہ وہی نیکیاں ہیں جو آپ نے گناہ کیے تھے، مگر پکی اور سچی توبہ کے بعد اللہ نے اس نیکی کو، اس گناہوں کو نیکی کے اندر بدل دیا۔ مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان اللہ کے سامنے آتا ہے، اس کے دل کے اندر گناہوں کی بہت ندامت ہوتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ مانگتا ہے، تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر ایک چھوٹی سی مثال بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی صحرا کے اندر کوئی انسان جاتا ہو اور اس کے پاس ایک سواری ہو اور خورد و نوش کا سامان ہو، کھانے پینے کا سارا سامان اس کے پاس ہو، پھر وہ تھک جاتا ہے، تھکنے کے بعد کسی جگہ پر وہ سٹے کرتا ہے، رک جاتا ہے سانس لینے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے۔ اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اس کا زیادہ راہ نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، وہ صحرا کے اندر کبھی وہاں بھٹک رہا ہے، کبھی وہاں بھٹک رہا ہے، اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ہے، مگر وہ اونٹنی اس کو ملتی نہیں ہے، مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو کر پھر کسی سایہ دار درخت کے نیچے آ کر لیٹ جاتا ہے۔ اب وہ مایوس ہے کہ سفر زیادہ ہے، صحرا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انسان جب اس مایوسی کی عالم کے اندر لیٹا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے اپنی سواری کو اپنے سامنے پاتا ہے، اور اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو اللہ دوسری زندگی دے دے وہ کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اس کی خوشی کا عالم یہ ہے، اس کو علم ہی نہیں اس نے کیا بات کہہ دی، وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، میں تیرا رب ہوں، اس کو علم ہی نہیں ہوا اس نے کیا بات کہہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت ایک سیاہکار بندہ، گناہگار بندہ اللہ کے حضور آ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس سے کئی درجے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا لو کہ جس کو دوسری زندگی ملتی ہو اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی، اس کے دل کے اندر احساس ہوا
اس کو ڈر ہوا کہ میں نے غلط کیا، میں اپنی زندگی کے اندر بے حد غلط کام کرتا رہا، بے جا قتل کرتا رہا۔ پھر اس کو سوچ آئی چلو میں کسی کے پاس جا کر پوچھتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ رستہ نکل جائے۔ وہ ایک رہبر کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا کوئی گنجائش ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ کہتا ہے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بعض مولوی بھی ہماری طرح ہوتے ہیں نا، کہ ایک بندہ ویسے پریشان ہمارے پاس آیا ہے، ایک اپنی التجا لے کے آیا ہے، اپنی پریشانی لے کے آیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اچھا مشورہ دیں، ہم تو اس کو مزید اور ڈرا دیتے ہیں۔ اسی طرح کا وہ ایک مولوی تھا، ایک رہبر تھا۔ جب اس نے اس کو کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیے، اب کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ جب اس نے دیکھا بھی اس نے تو 99 قتل کر دیے، اس نے کہا نہیں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ آپ کو اب معاف نہیں کریں گے، آپ نے تو زیادتیاں بہت کر دی ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس رہبر کو بھی قتل کر دیا۔ پھر چند دن گزرے، اس کے دل کے اندر احساس ہوا چلیں پھر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر ایک دور دراز ایک جگہ پہ جاتے ہیں، پھر ایک رہبر سے ملتے ہیں، ایک عالم دین سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 100 قتل کر دیے، کیا کوئی گنجائش ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ جب انسان دل کے ساتھ پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے، انسان نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کے لے کر اللہ کے حضور آ کے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے معافی کی طلب کرتا ہے، تو فرمایا بالکل اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ فرمایا آپ ایسا کریں یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ ایک دور دراز ایک علاقہ ہے، وہاں چند لوگ ایسے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سارے بہت نیک ہیں، آپ ان کی محفل میں جاؤ گے، ان کے پاس بیٹھو گے، انشاءاللہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ابھی چند قدم جاتا ہے، تھوڑا سا سفر طے کرتا ہے، امر ربی ہو جاتا ہے، اسی وقت وہ مر جاتا ہے۔ اب فرشتے آ جاتے ہیں، اب جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے فرشتے بھی آ گئے۔ اب دونوں کے اندر آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب جنتی کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی تھی، اس کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ جہنمی کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے ساری زندگی اپنی گناہوں کے اندر گزاری، قتل و غارت کر دی، نہیں اس کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ ابھی یہ کشمکش میں تھے، ایک شخص آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ان کے درمیان انصاف کرو۔ وہ کہتے ہیں بھی کیا معاملہ ہے؟ جہنمی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے، اور جنتی فرشتے یہ کہتے ہیں اس کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چل ایسا کرتے ہیں کہ زمین کو ہم ماپ لیتے ہیں، جس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوا وہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں زمین کو سکڑ دو، زمین سکڑ جاتی ہے، اور وہ جو نیک کار لوگ ہیں ان کی بستی کی طرف وہ زمین کم ہو جاتی ہے، تو جنتی لوگ جس کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کسی انسان پر جائے تو اس کے بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، آمد ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ اب نیکیوں کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اب تک کتنے عمل کیے ہیں۔ کیا آیا کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو ہم سے بچھڑ گئے، فوت ہو گئے، اب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک ٹائم دیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر ہم اس دوران پہ اپنی اصلاح نہ کر سکے پھر کب کرنی ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علینا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ایک اعلان ہے کہ آج بعد از نماز مغرب جو تربیتی نشست کا آغاز کیا گیا تھا، انشاءاللہ آج بعد از نماز مغرب تربیتی نشست کے لیے جناب پروفیسر حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے. تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ بھرپور طریقے پہ آئے اور قرآن و حدیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی کے اندر اس کو رائج کرنے کی اللہ میں توفیق دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مقصد صرف اصلاح کرنا ہے کہ جب تک ہم اپنی اصلاح نہ کریں گے تب تک کام نہیں چلنا. اور جس دنیا کو ہم نے اپنا آئیڈل بنایا ہوا ہے، جس دنیا کو لے کر ہم چلتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس دنیا کو ایک غصے والی بوڑھی عورت کی شکل میں لایا جائے گا، جس کو ہم عام کہتے ہیں نا، یہ کھڑوس عورت ہے، غصے والی ہے، یہ ہنستی بھی نہیں ہے. تو قیامت کے روز اس دنیا کو اس غصے والی عورت کی شکل میں لے کے جایا جائے گا اور فرماتے ہیں اس کے دانت باہر ہوں گے اور اس کی شکل جو ہے، اس کی تخلیق جو ہے، اس کو مسخ کیا ہوگا، ختم کیا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ اس کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ جب لوگ اس کی طرف دیکھیں گے تو یکدم سبھی لوگ یہ بات کہیں گے، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. اتنی بد صورت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دنیا ہے جس کی خاطر آپ لوگوں نے رشتہ داری کو توڑا. یہ وہ دنیا ہے کہ جس کی خاطر آپ نے لوگوں کا حق مارا. یہ وہی دنیا ہے جس کی خاطر ایک دوسرے کے درمیان آپ نے حسد اور بغض کو پیدا کیا. اور یہ وہی دنیا ہے جس کے فریب و دھوکے میں آپ رہے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کو یاد نہ کیا. یہ وہی دنیا ہے جو آپ کو بہت خوبصورت زیب و زینت لگتی ہے، جس کی لش پش جو ہے انسان کے دل میں سرایت کر جاتی ہے. یہ وہی دنیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو. جب اس دنیا کو جہنم میں پھینکا جائے گا پھر وہ پکارے گی، وہ کہے گی اے اللہ وہ لوگ کدھر ہیں جو لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے؟ وہ لوگ کدھر ہیں جن کے لیے میں آئیڈیل ہوا کرتی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو اس کے ساتھ ہیں ان کو بھی اٹھاؤ، ان کے ساتھ جہنم میں پھینک دو. یہ دنیا مختصر سی ہے، یہ دنیا مختصر سی ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، خلقکم یتوفاکم کے درمیان والا حصہ جو ہے بس اتنی سی زندگی ہے، زندگی کا کوئی علم نہیں ہے. جب تک اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو ہمیں چاہیے اللہ کی طرف رجوع کریں، دنیا کو چھوڑ دیں. کیونکہ جس ذات نے تخلیق کیا، پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہی ذات ہے، پھر وہی ذات ہے جو ہمیں فوت کرے گی. پھر فرمایا ومنکم من یتوفی، وہی ذات ہے جس نے ہمیں فوت کرنا ہے. اس لیے اپنی وفات سے پہلے پہلے، امر ربی ہونے سے پہلے پہلے
ہم نے بہت گناہ کیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ طیب ہو جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یبسط، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے، رات کا وقت ہے، اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے کہ ہے میرا ایسا بندہ جس نے دن کے اندر جو ہے گناہ کیا ہو، پھر اس کو احساس ہوا ہو، وہ میرے پاس آئے، مجھ سے توبہ مانگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر صبح کا وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا بندہ جس نے رات کی تاریکی کے اندر گناہ کیا ہو اور پھر مجھ سے آ کے معافی مانگے، میں خدا اس کو معاف کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ انسان کو ایک سوچ رکھنی چاہیے کہ ہر روز رات کے وقت عشاء کے بعد اپنا محاسبہ کریں کہ سارے دن کے اندر ہم نے کیا کیا، ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، کن کن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہیں، کہاں کہاں پر ہم غلط تھے۔ اگر انسان اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے، ایک ہفتہ یہ کام کر لے، انسان اپنے گناہ چھوڑ دے، اس کا دل موم ہو جائے گا، اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا، وہ ہمیشہ اللہ کے حضور توبہ کر کے ہی سوئے گا۔ اس لیے ہر روز ہمیں یہ میسج، یہ اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ہر روز شام کے وقت ایک تو نمازیں مکمل پڑھنی ہے، پھر رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر ہر چیز کو ختم کر دیں گے، خوف خدا پیدا ہوگا، ہمیں ہر کام، ہر غلط کام، ہر گناہ کا کام کرنے سے پہلے ہمارے دل کے اندر یہ ڈر آئے گا کہیں ہم یہ کریں اللہ ہمیں پکڑ نہ لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔